روزہ بھی ان عبادات میں سے ہے جن میں نیت کرنا ضروری ہے، یعنی بغیر نیت کے روزہ درست نہیں ہوگا۔ پس اگر کوئی شخص صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہے، شہوت سے باز رہے، لیکن روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ پس اگر کسی شخص نے شروع رمضان میں تمام روزوں کی نیت ایک ساتھ کر لی، جیسا کہ فقہا نے تراویح کے سلسلے میں لکھا ہے کہ چاہے تو ہر دو رکعت کی نیت الگ الگ کرے، اور چاہے تو 20 رکعت تراویح کی ایک ہی مرتبہ نیت کر لے کہ میں 20 رکعت تراویح پڑھتا ہوں 10 سلاموں کے ساتھ، اس طرح بھی نیت کرے گا تو درست ہو جائے گا۔ لیکن روزے میں اس طرح نیت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہر روزہ الگ الگ ہے، اس لیے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا، روزانہ نیت کرنا، علیحدہ علیحدہ نیت کرنا یہ ضروری ہوگا۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں صرف یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ نیت کب کرنی چاہیے؟ تو تمام روزوں کے اندر نیت صبح صادق سے پہلے پہلے کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ رمضان کا جو روزہ ہے اس میں بھی صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص صبح صادق تک نیت نہ کر سکے، صبح صادق کے بعد نیت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فقہاء احناف کے نزدیک نصف النہار شرعی تک اگر کوئی شخص روزے کی نیت کر لے گا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ بعض حضرات وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے لیے صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی صبح صادق کے بعد نیت کرے گا تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس شخص نے فجر سے پہلے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں۔ تو جو حضرات یہ حدیث پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، یعنی رمضان کے روزے کی نیت اگر کوئی صبح صادق سے پہلے پہلے نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ اور نفلی روزوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نصف النہار شرعی تک کوئی نیت کر لے تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں رمضان کی قید تو ہے نہیں، پھر آپ نے رمضان کی قید کیسے لگا دی؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث پر عمل کرتے ہیں، پھر حدیث میں آپ نے اپنی رائے کیسے داخل کر دی؟ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ ہو تو صبح صادق تک نیت کرنا ضروری ہے، اور اگر نفلی روزہ ہے تو نصف النہار شرعی تک نیت کرنا درست ہے۔ حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے، پھر آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے رمضان کے روزے کے ساتھ یہ تخصیص کریں کہ صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے بہتر تو یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کر لیں، لیکن اگر کوئی شخص بعد میں بھی نیت کرتا ہے نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے تک تب بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ ایک چیز اور سمجھیں، نصف النہار شرعی کیا ہے؟ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اگر صبح صادق صبح 4 بجے ہو رہی ہے اور غروب آفتاب شام کو 6 بجے ہو رہا ہے، تو صبح 4 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک 14 گھنٹے ہوئے، یعنی روزہ جو ہمارا ہو رہا ہے وہ 14 گھنٹوں کا ہو رہا ہے۔ اب ان 14 گھنٹوں میں سے شروع کے جو 7 گھنٹے ہیں ان کو آپ الگ کر لیں، یعنی صبح 4 بجے سے لے کر 11 بجے تک۔ اگر کوئی شخص صبح 4 بجے سے لے کر 11 بجے تک رمضان کے ادا روزوں کی نیت کر لے گا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا، اور اگر 11 بجے کے بعد کوئی نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ احناف کے نزدیک روزے 2 طرح کے ہیں۔ بعض روزے وہ ہیں جن میں صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور بعض روزے وہ ہیں
جن میں نصف النہار شرعی تک نیت کرنا ضروری ہے، یعنی جن میں صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں۔ کن روزوں میں صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے؟ وہ 3 قسم کے روزے ہیں۔ ایک تو رمضان کے ادا روزے، یعنی جو ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں روزانہ، اس کی نیت صبح صادق سے پہلے پہلے کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرے نظر معین کے روزے، اس کے اندر بھی صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں۔ اور تیسرے عام نفل روزے جو ہم عام طور پر رکھتے ہیں، جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ، یا محرم کے روزے، یا شوال کے روزے، تو ان روزوں کے اندر یا کبھی بھی کسی بھی دن آپ روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس نفلی روزے کے لیے صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور بعض روزے وہ ہیں جن میں صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ ایسے روزے بھی 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، رمضان کے قضا روزے۔ اب چاہے وہ رمضان کے قضا روزے ہوں یا کوئی شخص نفلی روزہ رکھ کر توڑ دے، تو اب چونکہ اس کی قضا بھی واجب ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر جو قضا روزے ہوں گے، چاہے رمضان کے چاہے نفلی روزہ جو توڑا ہوا ہے، دونوں صورتوں کے اندر جب قضا روزہ رکھیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کریں۔ دوسرے نظر غیر معین کے روزے، اس کے اندر بھی صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرے کفارے کے روزے، کفارے کے جو روزے ہیں ان کے اندر بھی صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے پہلے نیت نہ کرے تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ تو میں نے بتا دیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، کافی ہے۔ ہمارے یہاں عوام میں بعض الفاظ عربی کے مشہور ہیں نیت کے لیے، جیسے بصوم غد نویت من شہر رمضان، اور اس طرح کے اور بھی کچھ الفاظ ہیں۔ عوام جب سحری کھا لیتی ہے تو سحری کھانے کے بعد یہ الفاظ ادا کر لیتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے روزہ آج کا رکھ لیا، اور ان کے دل میں بھی یہ ارادہ ہوتا ہے کہ آج کا ہمارا روزہ ہے۔ بعض حضرات اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، پھر الفاظ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تو فقہا نے اجازت دی ہے عوام کے لیے کہ اگر وہ جو نیت ان کے دل کے اندر ہے اس کا زبان سے اظہار کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر غدا کا لفظ ہے، اور غدا عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، تو گویا آپ کل کا روزہ رکھ رہے ہیں، آج کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ اور پھر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ غروب شمس سے دن اور تاریخ شروع ہوتی ہے، یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو اب تاریخ بھی بدل جاتی ہے اور دن بھی بدل جاتا ہے۔ تو چونکہ سحری کھانے کے بعد آدمی، مثال کے طور پر اگر آج منگل کا دن ہے اور سحری کھانے کے بعد آدمی نیت کر رہا ہے کل کی، تو کل بھی تو منگل ہی کا دن ہے، یعنی فجر کے بعد کا وقت جو ہے، طلوع فجر کے بعد کا جو وقت ہے وہ بھی منگل ہے، تو کل کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے، غدا کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اس کو تو آج کی نیت کرنی چاہیے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو شرعی ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا مدار عرف پر ہوتا ہے، عرفی ہوتی ہیں۔ شرعی اعتبار سے غروب شمس کے بعد تاریخ بھی بدل جاتی ہے اور دن بھی بدل جاتا ہے، لیکن عرفی اعتبار سے دن جو بدلتا ہے وہ صبح صادق کے بعد بدلتا ہے۔ میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے آج منگل کا دن ہے مثال کے طور پر، اور میں آج صبح کے وقت یہ کہوں کہ میں آج رات کو 10 بجے سفر کروں گا، تو آج منگل کا دن ہے، لیکن غروب شمس کے بعد بدھ کا دن شروع ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میں کیا کہتا ہوں کہ میں آج رات کو سفر کروں گا، حالانکہ آج کی جو رات تھی وہ پہلے گزر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ میں آج رات کو سفر کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ عرف کے اندر دن جو شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور رات اس کے تابع ہوتی ہے، اس لیے آنے والی رات کو بھی میں آج ہی میں شمار کر رہا ہوں۔ یا مثال کے طور پر رات کو 10 بجے میں یہ کہوں کہ کل صبح میرا سفر ہے، تو رات کو 10 بجے اگر منگل ہے تو کل صبح بھی تو منگل ہی، پھر میں اس کو کل کیوں کہہ رہا ہوں، پرسوں مجھے کہنا چاہیے۔ تو اسی لیے عرف میں جو ہے
وہ دن پہلے آتا ہے، یعنی صبح صادق سے دن کی شروعات ہوتی ہے۔ یا ایک دوسری مثال لے لیجئے، اللہ نے دن و رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پہلی نماز کون سی ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ 5 نمازوں میں پہلی نماز کون سی ہے، تو وہ برجستہ کہے گا کہ پہلی نماز فجر کی ہے۔ اگر دن مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو پہلی نماز کون سی ہونی چاہیے؟ مغرب کی ہونی چاہیے، نہ کہ فجر کی۔ لیکن آدمی فجر کی نماز پہلی کیوں بتاتا ہے؟ کیونکہ عرف میں صبح صادق کے بعد دن شروع ہوتا ہے، اور دن شروع ہونے کے بعد پہلی نماز فجر کی، اس لیے فجر کی نماز پہلے ہوتی ہے۔ آپ جتنی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اہل حدیث حضرات، آپ ان کی مسجدوں میں بھی دیکھیں گے تو جو ٹائم ٹیبل لگا رہتا ہے نماز کا، اس کے اندر بھی جو سب سے پہلی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ فجر کی نماز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے سب سے پہلی کون سی نماز اس میں لکھا ہوا ہے ٹائم ٹیبل میں، تو اس میں بھی آپ کو فجر کی نماز سب سے اوپر لکھا ہوا ملے گا۔ اگر وہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ بورڈ کے اندر تبدیلی کرے اور سب سے پہلی نماز مغرب کی لکھیں۔ اور اگر ہم اس کو جمع کرتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان تمام 5 نمازوں کو جمع کرتے ہیں، اور جس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ دن پہلے شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فجر، ظہر، عصر یہ 3 نمازیں ایک دن کی ہو گئی، اور غروب شمس کے بعد جو نمازیں ہوئیں مغرب اور عشاء یہ الگ دن کی ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔